بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جو فیض آباد نظر ثانی کیس ہے، اس کو تو سماعت کے لیے فکس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں جاتا، تو از خود نوٹسز کیسز کے حوالے سے جتنے بھی ریویوز پینڈنگ پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو سماعت کے لیے فکس نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی جو میٹر ہے پینڈنگ ہے سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ میں، تو جب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، تو جتنے بھی از خود نوٹسز کیسز کے حوالے سے جتنے بھی ریویوز پینڈنگ ہے ان کو تو فکس نہیں کرنا چاہیے سماعت کے لیے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پھر آئی ایس آئی کا ذکر کیا گیا، کسی رپورٹ میں بھی آئی ایس آئی کی جو ہے انوالومنٹ نظر نہیں ہے کہ آئی ایس آئی نے وہ دھرنا مینیج کیا ہو، آئی ایس آئی کا کوئی رول رہا ہو، یا فوج کے کسی افسر کا کوئی رول رہا ہو کہ انہوں نے دھرنا پروموٹ کیا ہو، مینیج کیا ہو، کوئی سپورٹ دی ہو، تو کسی رپورٹ میں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک پریزمپشن ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ شاید فیض امیر صاحب کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے، سزا دی جائے۔ ایسا نہیں ہے، فیض امیر صاحب نہ ہی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، نہ ہی ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے۔ فوج کے اندر اپنا ایک احتساب کا پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے یا فوج کے جو افسران ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہ آزاد ہیں جو مرضی کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ادارے کے اندر جو ہے شفافیت کا ایک نظام ہے، میکنزم موجود ہے، اور کورٹ مارشلز ہوتے ہیں۔ روزانہ میڈیا پہ آپ کو پڑھنے کو سننے کو ملتا ہوگا کہ چیزیں جو ہیں کن افسران کے خلاف ثابت ہوئی ہیں، کن کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر اس ججمنٹ میں لکھا گیا کہ پوچھا گیا کہ آئی ایس آئی کس لا رولز ریگولیشن کی تحت گورن کرتی ہے، تو اس وقت کے جو لا آفیسر تھے انہوں نے ایک سیلڈ بند لفافہ میں ایک ڈاکومنٹ دے دیا، تو اس میں جج میں لکھا گیا کہ یو کے، امریکہ اور باقی ممالک میں مثال دی گئی کہ ان کے ایجنسیز کے یہ لاز ہیں۔ تو ہر ملک کی ایجنسیز کو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں، ان کا مختلف انہوں نے چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ یو کے ہے، امریکہ ہے یا آسٹریلیا، باقی ممالک ہیں، ان کی ایجنسیز جو ہیں ان کو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کا سامنا ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ان ممالک سے ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ ہماری آئی ایس آئی کو مختلف ڈفرینٹ ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے، ڈفرینٹ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، سیکورٹی کے لیے، باقی جو پیس کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ تو اگر ان کی لاز پبلش نہیں ہیں تو اس میں ایسی کا بات نہیں ہے۔ یہ تو گورنمنٹ نے جو ہے آرم فورسز کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا جو گورننگ پروسیس ہے اس کو سیکرٹ رکھنا ہے یا پبلک رکھنا ہے۔ تو باقی جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ ہر ادارے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ آزاد ہے جو مرضی کرتا پھرے۔ آپ پاک فوج کی مثال ہے، اس کے اندر کورٹ مارشل کا نظام موجود ہے۔ تو اس ججمنٹ میں یہ ذکر کیا گیا صرف چیز کو کہ جن لوگوں نے جو ہے افسران نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، سیاست میں ملوث ہوئے، نہ ہی کسی افسر کا نام لیے گیا ججمنٹ میں، نہ ہی ان کے خلاف کچھ ایلیگیشنز لگائے گئے کہ یہ ایلیگیشنز ہیں، نہ ہی ان کے خلاف کوئی شہادت پیش کی گئی۔ ایٹ لیسٹ شہادت تو پیش کرتے بھی، یہ سورسز ہیں، یہ شہادت ہے، ان افسران کا نام ہے۔ پھر اگر صرف یہ چیز ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر ڈیفینیٹلی ان سے رپورٹ لی جا سکتی تھی کہ آپ نے ان افسران کے خلاف جب شہادت موجود تھی تو آپ نے کیوں نہیں کارروائی کی۔ تو نہ ہی اس میں کسی افسر کا نام لیا گیا، نہ ہی کوئی ایسی کریڈیبل ایویڈنس دی گئی یہ شہادت موجود ہے کہ یہ افسران جو ہے یہ کنیکٹڈ ہیں، یہ دھرنا کیس میں دھرنے میں انوالو تھے، یہ لوگوں نے دھرنے کو پروموٹ کیا۔ پھر اصغر خان کیس کا حوالہ دیا گیا۔ اصغر خان کیس کا فیض آباد دھرنے کیس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا۔ یہ جو فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوا تھا۔ پھر اس میں خادم حسین رضوی صاحب نے جو روڈز وغیرہ بلاک کی، اس میں تو سب متفق ہیں کہ آپ جس حوالے سے بھی دھرنا دیں، پروٹیسٹ کریں، آپ کو جو باقی شہریوں کی زندگی ہے ان کے جو رائٹس ہیں اسے سسپینڈ کرنے کا آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آپ روڈ بلاکس نہیں کر سکتے، جلاؤ گھراؤ نہیں کر سکتے۔ باقی اصغر خان کیس کو فیض آباد دھرنے کے ساتھ کسی صورت میں کنیکشن نہیں بنتا۔ یہ مذہبی جماعتوں نے اس کو لیڈ کیا، ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اور اس میں تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسا انوالو نہیں ہوئی، مذہبی جماعتوں نے لیڈ کیا۔ مذہبی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، علماء کرام ہیں، وہ آتے رہے، تقاریر وغیرہ کرتے رہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو اس کا کنیکشن کسی صورت میں بھی اصغر خان کیس سے نہیں ملتا۔ باقی ادارے نے بہت اچھا کیا، ریویو ڈالا، اور یہ ادارے کی اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، ضرور ریویو ڈالنا چاہیے تھا۔ جو ان کے حوالے سے آبزرویشنز ہیں ان کو ضرور حذف ہونا چاہیے۔ باقی جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، تو جتنے بھی از خود نوٹس کیسز کے حوالے سے ریویوز پینڈنگ ہیں ان کو تو سماعت کے لیے فکس نہیں کرنا چاہیے۔